السلام علیکم ناظرین، میں محمد وسیم زیر چینل کے خصوصی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پہ ایک نظر۔ اے پی کے وزیر اعلیٰ جگن پر حملہ، مشہور شخصیات کی مذمت۔ بی آر امبیڈکر کو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزراء کا خراج۔ تلنگانہ سے مرکز کی 10 سال سے ناانصافی، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا احتجاج۔ درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں روڈی شوٹرز کی غیر سماجی سرگرمیوں پر کارروائی کرنے پولیس کا انتباہ۔ وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ نے زیر تعمیر سرکاری اسپتال کی عمارت کا معائنہ کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی پر کیے گئے حملوں کی کئی مشہور شخصیات نے مذمت کی۔ وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے جگن کی جلد صحت یابی اور طویل عمر کی خواہش کی۔ تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نے بھی اس واقعے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ جانچ کروائی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اسٹالن نے کہا کہ سیاسی اختلافات تشدد کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر کے تارک راما راؤ نے بھی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ سی پی ایم اے پی کے سیکرٹری سرینواس راؤ نے مطالبہ کیا کہ جگن پر حملہ کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جگن کی بس یاترا کے دوران اچانک ایک شخص نے ان پر پتھر سے حملہ کیا تھا، جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ دستور ہند کے معمر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کی عوام نے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ریاست کے مختلف حصوں میں کئی پروگرام منعقد کیے گئے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو مساوی حقوق، خاص طور پر پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے ان کی خدمات کے لیے یاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دارالحکومت حیدرآباد کے ٹینک بانڈ میں امبیڈکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور ان کو خراج پیش کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی ورکمارکا نے کھمم ضلع کانگریس دفتر میں امبیڈکر کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھٹی ورکمارکا نے بی آر امبیڈکر کی تصویر پر پھول نچھاور کیے اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس تقریب میں کانگریس کے مقامی لیڈران بھی موجود تھے۔ دوسری طرف سدی پیٹ ضلع کے حسین آباد میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بی آر امبیڈکر کو ان کی یوم پیدائش پر بھرپور خراج پیش کیا۔ انہوں نے امبیڈکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں بھی امبیڈکر کی جینتی کی تقریب منعقد کی گئی۔ سی پی آئی کے ریاستی دفتر میں بھی امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور کئی لیڈران اس موقع پر موجود تھے۔ بی جے پی دفتر میں بھی یہ تقریب منعقد کی گئی۔ رکن راجیہ سبھا کے لکشمن اور دیگر بی جے پی لیڈروں نے امبیڈکر کو خراج پیش کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے بی آر ایس دفتر میں ان کی تصویر پر پھول نچھاور کیے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امبیڈکر کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کی گئی 14 سال کی عوامی جدوجہد کے نتیجے میں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امبیڈکر کے نظریات کے ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی انقلابی قدم اٹھائے گئے تھے، کیونکہ ترقی تعلیم سے ممکن ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر ریاست سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مرکز کی بی جے پی حکومت کی ناکامی اور ان وعدوں کا احترام نہ کرنے پر کریم نگر میں واقع ٹی سی سی دفتر میں احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس نئی تلگو ریاست سے گزشتہ 10 سال سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس احتجاج کا 11 بجے دن آغاز کیا، جس میں کانگریس کے کئی مقامی لیڈران، عوامی نمائندوں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کانگریس کے مقامی لیڈروں نے کہا کہ وزیر پونم پربھاکر مرکزی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں، تلنگانہ کے ساتھ 10 سال سے کی گئی ناانصافیوں، اے پی تنظیم جدید ایکٹ میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کریم نگر پارلیمنٹ حلقے کے ساتھ اسمبلی حلقوں کے کانگریس لیڈران اور کارکنوں نے اس احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے وزیر موصوف سے یکجانیت کا اظہار کیا۔
اور مرکز کی بی جے پی حکومت کے رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سے مرکز کا رویہ نامناسب رہا ہے اور ہر محاذ پر تلنگانہ سے امتیاز کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرکز کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ మానేకొండూరు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు గవర్నమెంట్ సత్యనారాయణ గారు, వేములవాడ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులైన ఆది శ్రీనివాస్ గారు, కరీంనగర్ శాసనసభ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ గారు, హుస్సేనాబాద్ శాసనసభ ఇన్ఛార్జ్ ప్రణవ్ గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నరేందర్ రెడ్డి గారు, అంజన్ కుమార్ గారు, మన ఇన్ఛార్జ్ నరసింహారెడ్డి గారు, హైదరాబాద్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంఘాల నాయకులు, లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దల కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం। ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి, భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు ఈ దేశానికి దిశ దశ ప్రజాస్వామ్యంగా నిలిచోవడానికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జయంతి। ఈ జయంతి పురస్కరించుకొని ఈరోజు కరీంనగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిరిసిల్ల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంయుక్తంగా కలిసి ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మొన్నటి దాకా అధ్యక్షుడిగా, ఇప్పుడు అఖిల భారతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, స్థానికంగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు రావచ్చు। ఈ రోజు కేసీఆర్ ప్రాయోజిత ప్రతిపాదన చెబితే రాష్ట్ర బీపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారెంటీల గురించి అడుగుతా ఉన్నారు। అందుకే కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీల గురించి, అమలు గురించి అడిగే ముందు 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఇవ్వాలి కూడా, మేము అధికారంలోకి వచ్చి 4 నెలలు అయింది, మీరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి 10 సంవత్సరాలు మీ అమలు హామీలు ఆ హామీ దీక్ష చేస్తా ఉన్నాం తప్ప ఇంకొకటి కాదు। అడుగుతా ఉన్నాం, ఆనాడు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి ఖాతాలో 1 లక్ష పడతాయి, నల్లధనాన్ని బయటికి తీసుకొస్తాను, ఎవరి ఖాతాలలో పడ్డాయా? ఈ రోజు దేశంలో రైతులందరికీ పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నారు, ఎవరికి పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నారా? పోగా రైతులకు సంబంధించి నల్ల చట్టాన్ని తెచ్చి तेलंगाना के वज़ीर आबकारी जुब्बल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल ज़िले के कोल्हापुर में ज़ेर तालीम सरकारी अस्पताल की इमारत का मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारों को इस 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दी। इन्होंने कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और कामों की जल्द तकमील की भी हिदायत दी। इन्होंने चहलकदमी के बाद रामापुरम के करीब इस अस्पताल के कामों का जायज़ा लिया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि वो कामों के सिलसिले में मयार को बरकरार रखें। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि गरीब अफराद को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए इस अस्पताल की तामीर की जा रही है। हैदराबाद के एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन ने मोहम्मद अशफाक ने हबीब नगर पुलिस स्टेशन के रोटी शूटर्स को दरगाह यूसुफैन के कब्रस्तान में बैठकर गांजा और शराब नोशी पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि इस खुसूस में कई शिकायत पुलिस से की गई थी और झगड़े भी हो रहे थे, जिसके पेश नज़र हबीब नगर स्टाफ के साथ इन्होंने इलाके का मुआयना किया। इन्होंने रोटी शूटर्स को इंतबा दिया कि कब्रस्तान में रोटी शूटर्स के नज़र आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि अहता दरगाह शरीफ के करीब और कब्रस्तान में ये रोटी शूटर्स गरीब अफराद को हिरासा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जल्द ही वो अचानक इलाके का दौरा करेंगे और अपनी जमात को सादा लिबास में भेजवाएंगे ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। इन्होंने कहा कि ये दरगाह शरीफ काफ़ी मशहूर है, जहां ये रोटी शूटर्स इस तरह की गैर समाजी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये दरगाह शरीफ के अहाते में CCTV कैमरों की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि छोटे क़ब्रस्तान और बड़े क़ब्रस्तान पहुंचकर इन्होंने करीब में रहने वाले मुकामी अफराद से बातचीत की, जिन्होंने रोटी शूटर्स की गैर समाजी हरकतों की शिकायत की। इस खुसूस में सदर नशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी से भी बात की गई और सिक्योरिटी इंतज़ामात के पहलू पर तवज्जो दिलाई गई, जिस पर वो इन इंतज़ामात के लिए राज़ी हो गए। जल्द ही इस इलाक़े का अज़मतुल्लाह हुसैनी के साथ दौरा करते हुए इस खुसूस में इक़दामात किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि मुकामी अफराद से बात करते हुए कम्युनिटी प्रोग्राम पर भी तवज्जो दी जाएगी।
ہمارے حبیب نگر پی ایس کے لمٹس میں جو یوسفین درگاہ ہے وہاں پہ بہت دنوں سے کمپلینٹس آ رہے تھے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے، 307 کیسز ویسے ہو رہے تھے، وہاں جا کے گانجا پی رہے، راؤڈی شیٹرس آ رہے بول کے ایسا معلوم ہوا تھا، اور اس لحاظ سے میں آج انسپیکشن کرنے کی نیت سے ادھر آیا ہمارے حبیب نگر اسٹاف کے ساتھ، ایس آئی کے ساتھ۔ اس لحاظ سے میں پہلے پورا درگاہ کا پورا احاطہ پھر کے دیکھا، یہاں پہ کیمروں کی ضرورت ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کی بھی ضرورت ہے، اور جو ہارڈ ڈسک ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اسٹوریج بھی نہیں رہا بول کے بولے، اور چھوٹا قبرستان جو بڑا قبرستان وہاں بھی جا کے میں وزٹ کر کے آدمیوں سے بات کرا، وہ بھی چند شکایتیں بولے، تھوڑے راؤڈی شیٹرس آ کے پی رہے کر رہے بول کے بولے، تو اس لحاظ سے ہم اس کے اقدامات کریں گے۔ اور میں عظمت اللہ حسین صاحب سے بھی بات کرا، اور اس میں ایک سیکورٹی کے لیے انتظامات کے لیے وہ تو انہوں بھی راضی ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی عظمت اللہ صاحب کے ساتھ دورہ کر کے اور یہاں کے کمیونٹی لوگوں کو بھی بلا کے بات کر کے، اگر کچھ اسکول کو جانے والے بچے ہیں تو ان کو بھی اسکول میں ٹمری اسکول میں انشاءاللہ داخلہ دلائیں گے، اور کچھ ایسا کمیونٹی کا بھی جو بھی کچھ پروگرام اچھا کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے بات کر کے کمیونٹی پروگرام بھی لگانے والے ہیں۔ اور میں یہ راؤڈی شیٹرز کو سیریس وارننگ دے رہا ہوں، یہ قبرستانوں میں چھوٹا قبرستان جو بڑا قبرستان ہے وہاں پہ کوئی راؤڈی شیٹر نہیں آنا، اگر آئے تو پھر وہ اگر مل گئے تو پھر برا حال ہوئے گا۔ اور جو سینئر راؤڈی شیٹرز ہے جو ویڈیو وائرل کرے ہم کمپرومائز ہو گئے بول کے قرآن پہ قسم کھا کے، ان سے بھی میں ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ اپنے چھوٹے راؤڈی شیٹرز کو آپ وارننگ دیجیے، ایسا جہاں پہ قبرستان میں جو درگاہ کا احاطہ ہے وہاں پہ غریب لوگوں کو ستا رہے اور جا کے وہاں پہ بیٹھ کے گانجا پی رہے کر رہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قبرستانوں میں غریب لوگوں کو ستانا بہت غلط ہے، تو میں اس لحاظ سے میں تمام راؤڈی شیٹرز کو وارننگ دے رہا ہوں، اور میں سرپرائز چیک کروں گا اور اپنے جمعیت کو بھی میں مخفی میں بھیجاؤں گا، اگر ایسا کچھ ملا تو بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کل شب حمایت ساگر آؤٹر رنگ روڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثے کا مقامی دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ اس حادثے میں کار کے سامنے کے حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا۔ یہ حادثہ شمشاباد سے گچی بولی کی سمت جانے کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ تیز رفتاری اور نشے میں گاڑی چلانے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ مہلکین کی شناخت گوتم آنند کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر 5 مرتبہ الٹ گئی۔ حادثے کے وقت کار کی رفتار 180 کلومیٹر تھی۔ پولیس نے حادثے کا سبب بننے والی کار کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے اس روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کیا۔ مہلکین کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معائنہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے 133ویں یوم پیدائش کے موقع پر سرپور بی جے پی رکن اسمبلی پلوی ہریش راؤ اور قائدین نے قصبے کے امبیڈکر مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ ناظرین، آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اے پی کے وزیر اعلیٰ جگن پر حملہ، مشہور شخصیات کی مذمت۔ بی آر امبیڈکر کو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزراء کا خراج۔ تلنگانہ سے مرکز کی 10 سال سے ناانصافی، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا احتجاج۔ درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں راؤڈی شیٹرز کی غیر سماجی سرگرمیوں پر کارروائی کرنے پولیس کا انتباہ۔ وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ نے زیر تعمیر سرکاری اسپتال کی عمارت کا معائنہ کیا۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے
حفظ قرآن، ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔